عمران خان کو غیر قانونی طور پر قید ہوئے آج 6 ماہ سے زائد گزر گئے۔ بانیے چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید 5 اگست 2023 سے اٹک جیل میں شروع ہوئی، جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا۔ عمران خان کو توڑنے کے لیے دونوں جیلوں میں سخت ترین حربے آزمائے گئے، مگر وہ ڈٹے رہے۔ اس وقت عمران خان کو لندن پلان کے تحت مختلف کیسز میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان اس امید پر جیل کاٹ رہے ہیں کہ قوم 8 فروری کو نکل کر ووٹ دے گی اور حقیقی آزادی کا اہم سنگ میل عبور کرے گی۔ تحریک انصاف نے ٹیکنالوجی کے استعمال سے سینسرشپ اڑا کر رکھ دی۔ تحریک انصاف کی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ آن لائن انتخابی مہم کامیابی سے جاری۔ سوشل میڈیا ریلیاں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا درست اور مؤثر استعمال، سینسرشپ اڑا کر رکھ دی، انٹرنیٹ بند کیا، ویب سائٹ بلاک کر دی۔ اس کے باوجود کمپین جاری، بھرپور کریک ڈاؤن کو الٹا کر رکھ دیا۔ انٹرنیٹ آزادی پر نظر رکھنے والے ادارے بائٹس فور آل کی رپورٹ۔ کشمیریوں سے ہر فورم پر اظہار یکجہتی عمران خان کا پیغام تھا۔ NA 71 سے امیدوار پاکستان تحریک انصاف ریحانہ ڈار نے آج کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا۔ ریحانہ ڈار نے اپنے ٹویٹ میں کہا، ماشاءاللہ اہل کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام بڑی تعداد میں نکل آئی۔ مظلوم کشمیری عوام سے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت ہمارے لیڈر عمران خان کا پیغام تھا، اور بطور پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے مضبوط آواز بنے جو ہمارے منتظر ہیں۔ شاباش سیالکوٹ کے باشعور شہریوں، مجھے فخر ہے آپ پر۔ الیکشن کے دن ممکنہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کا توڑ تحریک انصاف نے نکال لیا۔ PTI نے رابطہ ایپ پر بنا انٹرنیٹ کے امیدواروں کے انتخابی نشانات دیکھنے کی سہولت متعارف کرا دی۔ ہر پاکستانی اپنے گوگل پلے اسٹور سے رابطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اپنے حلقے سے عمران خان کے امیدوار کا نام و نشان جان سکتا ہے۔ بنوں میں پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود تحریک انصاف کا شاندار جلسہ۔ PTI کو بنوں میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ گزشتہ روز بنوں سپورٹس کمپلیکس JUI نے جلسہ کیا تھا، لیکن PTI کو آج اجازت نہیں۔ جلسہ گاہ کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جلسے کے لیے آنے والی کرسیوں کو بھی واپس کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے بنوں میں آج شاندار جلسہ کیا۔ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، پچھلے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ سخت برف باری میں بھی تحریک انصاف کے نوجوان عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکن ایبٹ آباد کے برفانی علاقوں میں اس موسم کی سختی کے باوجود کمپین کر رہے ہیں اور نشانات بھی سمجھا رہے ہیں۔ واقعی یہ ایک انتخاب نہیں، یہ ایک انقلاب ہے۔ تحریک انصاف کے جنون کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حمزہ شہباز عالیہ حمزہ کی بیٹی کی کمپین سے خوفزدہ، پولیس بھیج کر دفتر سیل کروا دیا۔ عالیہ حمزہ کی غیر موجودگی میں ان کی چھوٹی سی بیٹی بہت اہم کردار نبھا رہی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے لیے الیکشن کمپین کر رہی ہے، والدہ کے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز بھی اٹھا رہی ہے، مگر حمزہ شہباز اس بچی سے بھی خوفزدہ ہو گئے۔ آج پولیس بھیج کر ان کا الیکشن دفتر سیل کروا دیا۔ نارووال میں مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی خواجہ وسیم بٹ کی غنڈہ گردی عروج پر۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ننگر نندھیر نارووال میں ایک نوجوان ووٹر نے ووٹ مانگنے آئے نون لیگ کے امیدوار خواجہ وسیم بٹ کو گاؤں کے مسائل سے آگاہ کیا تو وسیم بٹ نے اسے پاس بلا کر روب و دبدبے سے چپ کروانے کی کوشش کی، جس پر نوجوان نے جذباتی ہو کر PTI کا نعرہ لگا دیا تو وسیم بٹ نے حواس باختہ ہو کر اسے مارنا شروع کیا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اسے مارو، اور وہ وسیم بٹ کی موجودگی میں ہی اس نوجوان ووٹر پر ظالمانہ تشدد کرتے ہوئے گھسیٹ کر لے گئے اور عوام کو کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بندہ آگے نہ آئے، نہیں تو خود ذمہ دار ہوگا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کو اغوا کرنے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 145 خانیوال کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ کھگا کو 3 روز قبل اغوا کیا گیا تھا اور ابھی تک لاپتہ ہیں۔ الیکشن کمیشن اور عدالتیں مکمل خاموش ہیں۔ جہانگیر ترین کو شکست کا شدید خوف، مخالف امیدواروں کو مسلسل گرفتار کروا رہے ہیں۔
لودھرا NA 155 جہانگیر ترین کے مقابل PTI کی خاتون امیدوار ایڈوکیٹ عفت طاہرہ سمرو دوران کمپین گرفتار۔ اس سے پہلے عفت طاہرہ کے بھائی کو بھی پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ اس حلقے سے PTI کے سابق MNA شفیق ارائیں سیاست چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد PTI ٹکٹ ہولڈر اقبال شاہ نے بھی الیکشن لڑنے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اب PTI کی تیسری آپشن عفت طاہرہ بھی گرفتار ہو گئی ہیں۔ تحریک انصاف امیدواروں کی مہم روکنے کے لیے پولیس کے چھاپے۔ گجرانوالہ کاموں کی حلقہ NA 79 میں تحریک انصاف کے امیدوار حسان اللہ ورک کی انتخابی مہم کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری قیدیوں کی وین لے کر کاموں کی بازار میں پہنچ گئی۔ دوسری جانب پولنگ ایجنٹس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تھانے میں حاضری لگاؤ ورنہ اغوا کر لیں گے۔ ملک میں پاسپورٹ کا بحران پھر سے سنگین ہو گیا، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ ملک میں پاسپورٹ کا بحران پھر سے سنگین ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے عوام سے زیادہ پیسے لینے کا نیا طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نارمل پاسپورٹ 2 ماہ یا اس سے زیادہ تاخیر سے ملنے کی وجہ سے شہری بھاری فیس دے کر ارجنٹ پاسپورٹ بنوانے پر مجبور